حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤساء قریش کے پہلو بپہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پابہ زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزاء و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے زعمائے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مصلح کر رہے ہیں۔ ان کے اعضاء جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بھی بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے انگنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحہ کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا
اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردہ سماع سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب نے سعید کو وہ باتیں بتا دیں جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان واضح راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و برات اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی و لافانی کامیابی اور فیض المرامی کا سودا کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ حضرت سعید نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں،